علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا۔ بھائیو اور ساتھیو، آج کے اس ہفتہ واری انجمن میں میرا موضوع بیان ہے حسد کا اعلان۔ حسد کہتے ہیں کسی پر نعمت اور اس کی اچھی حالت کو دیکھ کر جلنا اور یہ آرزو کرنا کہ وہ نعمت اس سے چھین جائے اور مجھے حاصل ہو جائے۔ حسد یہ ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے جس کا نتیجہ سخت تباہی اور بربادی ہے۔ حسد یہ ایک ایسی تباہی ہے جس سے آپ سے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں اور معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ حسد یہیں تک نہیں ہے بلکہ یہ جہالت تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، کہ تم حسد کرنے والے کی برائی، میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خطرناک بیماری کے بارے میں بہت ہی ٹھوس اور موثر اختیار کیا ہے کہ لا تحاسدوا، تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے کے پیچھے ایک دوسرے سے بغض و حسد اور نفرت اور آپس میں دشمنی نہ رکھو، ولا تدابروا، اور کسی کے پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی نہ کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اس بات سے معلوم چلتا ہے کہ ہر شخص کو اس بری لت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کو پاک و صاف رکھے، اور کسی بھی مسلمان کے لیے اس شخص کے پاس پائی جانے والی نعمت کو پا لینے کی تمنا کرنے میں کوئی حرج کوئی گناہ نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ اپنے اس بھائی سے اس نعمت کا ختم ہونا نہ چاہے اور وہ اس کی خوشگواری کو ہمیشگی کے خوشگواری کو ناپسند نہ کرے۔ اس سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ حسد یہ دل کی بہت ہی خطرناک بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں کا علاج نفع بخش علم کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اور اس حسد جیسی بری لت کی نفع بخش علم یہ ہے کہ آپ اچھی طرح سے جان لیں کہ نہ یہ حسد صرف آپس کے خوشگوار تعلقات کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور غضب کا موجب بھی ہے۔ میرے پیارے بھائیو اور ساتھیو، آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں جس سے حسد کا چھوڑ دینا جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اس پہاڑی راستے سے ایک اجنبی شخص نمودار ہوگا۔ چنانچہ ایک شخص نمودار ہوا، اور وہ شخص نمودار ہوا، اس کے داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، اور وہ شخص اپنے بائیں ہاتھ میں اپنے جوتے کو لٹکا کر حاضرین کی طرف آ رہا تھا، اور انہوں نے حاضرین سے سلام کیا۔ پھر دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ارشاد فرمایا، پھر وہ دوسرے دن وہ شخص نمودار ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس شخص کے پیچھے چل دیے، یہاں تک کہ وہ ان کے گھر پر پہنچ گئے۔ جب وہ ان کے گھر پر پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، میرے اور میرے والدین صاحب کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، لڑائی ہو گئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے گھر میں 3 دنوں کے لیے قیام پذیر رہنے کی اجازت دے دیں۔ چنانچہ وہ شخص حامی بھر دیتا ہے، انہیں اجازت دے دیتا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ان کے گھر 3 دنوں تک قیام پذیر رہتے ہیں، اور اس 3 دن کی مدت میں نہ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس شخص کو زیادہ قیام پذیر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور نہ زیادہ عبادت گزاری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور نہ زیادہ شب بیداری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں ان کے اعمال صالحہ کو معمولی قسم کا خیال کر لیتا، مگر جب 3 دن گزر گئے تو میں نے اس شخص سے عرض کیا کہ اے اللہ کے بندے، میرے اور میرے والدین صاحب کے درمیان کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بارے میں ایسا پلا باتیں کہتے ہوئے سنا تو میرے دل میں آپ کے حالات کو جاننے کا شوق پیدا ہو گیا، اسی لیے میں آپ کے پیچھے چلا آیا، یہاں تک کہ میں آپ کے گھر میں 3 دنوں تک قیام پذیر رہا، لیکن میں نے آپ کو زیادہ شب بیداری اور قیام پذیر ہوتے عبادت کرتے ہوئے تو نہیں پایا، تو پھر آپ کے بارے میں جنت کی خوشخبری کا اصل سبب کیا ہے؟ تو وہ شخص بولتا ہے کہ اے میرے بھائی، کہ میں نے یہ 3 دنوں کی مدت میں جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہی میرے پاس ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، میرے روزمرہ کے معاملات ایسے ہی ہے۔ جب میں جانے کے لیے پھر واپس پڑھا تو انہوں نے بلا کر کہا یوں گیا ہوئے کہ اے اللہ کے بندے، میرے معاملات جو آپ نے 3 دنوں کی مدت میں دیکھے ہیں میرے پاس وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو وہ شخص بولتا ہے کہ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کو خیر و خیر
بھلائی عطا کی ہے، کسی شخص کو نعمتوں سے نوازا ہے، کسی شخص کو اونچے مرتبے سے نوازا ہے، تو اس کے لیے میرے دل میں کوئی فراڈ، کوئی دھوکے کی جگہ نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ میرے پیارے بھائی اور ساتھیوں، اس بات سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ حسد کا چھوڑ دینا جنت میں جانے کا ایک سبب ہے۔ جیسا کہ سبب ہے، اس پر میں اپنے تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور حسد جیسی بری لت سے بچائے۔ آمین۔